ویلکم بیک. باسط صاحب یہ تو بتائیں کہ یہ کرتارپور راہداری بند کیوں پڑی ہے اور کیا مستقبل قریب میں اس کے کھلنے کے کوئی امکانات بھی موجود ہیں یا کہ اسی طرح تو رہے ہیں گا؟ ہی ہیں، لیکن اس تیسرے سیگمنٹ میں ہم صرف کرتارپور کوریڈور نہیں بلکہ تھوڑا سا موہن بھگوت صاحب جو RSS کے چیف ہیں انہوں نے بھی بڑا دلچسپ بیان دیا، اس پہ جی ہی بات کر لیتے ہیں. جی اور جو FCRA بل FCR ہے بھارت میں، اس پہ ہی وہاں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے، تو اس پہ ہی بات کر لیں گے. جی یہ جو بی جے پی کے اچھا یہ آوازیں اب اٹھ رہی ہیں کوریڈور کو کھولنے کی بی جے پی کے اندر سے. پنجاب کے اسپوکس پرسن ہیں بی جے پی کے پروفیسر سنچند سنگھ کھیالہ، انہوں نے نیو دہلی سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی یہ تو سکھوں کو آپ بہت تنگ کر رہے ہیں. ان الفاظ میں تو نہیں کہا، لیکن مطلب یہی تھا. سکھ بڑے پریشان ہیں کہ ایک کوریڈور بنا ہوا ہے، 4 کلومیٹر کا سفر ہے، نروال پہنچ جاتے ہیں. جو بابا ہیں ان کے نانک، ان کو وہ ضروری ہے ان کے لیے، اور یہ بڑی اہم ان کی عبادت گاہ ہے، صحیح. تو اس کو کھولا جانا چاہیے. تو اب یہ لیکن بھارت کی حکومت کا یہی کہنا ہے کہ جب یہ سیکیورٹی کنسرنز ہے اس لیے نہیں کھل سکتا. اچھا پاکستان کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ جلد از جلد کھل جائے. ہم نے 9 نومبر 2019 کو اس کا افتتاح کیا تھا، حالانکہ 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ہر روز 5000 کے قریب سکھ یاتری اس کوریڈور کو استعمال کریں گے، کیونکہ ہم نے تقریباً 17 بلین روپے اس پہ خرچ کر دیے ہیں جی اس کوریڈور کو بنانے میں، اور جو فیسیلیٹی ہے ساری اس کو ڈیولپ کرنے میں. لیکن اگر آپ دیکھیے 2019 سے لے کر اب تک تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں، ہاں جی نومبر تک 7 سال ہو جائیں گے، تو ابھی تک تقریباً 2,35,000 کے قریب یاتریوں نے کوریڈور کو استعمال کیا ہے. جبکہ اگر 5,000 کے حساب سے آپ دیکھیے تو تقریباً 13 لاکھ یاتریوں کو اب تک استعمال کر لینا چاہیے تھا اس کوریڈور کو. تو ہمارے لیے تو ہے، ہمارے لیے تو مفاد میں ہے کہ اسے کس کو استعمال کریں. ہمارے لیے بھی ایک لحاظ سے گڈ ول بھی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا ہمارا جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس علاقے کی وہ بھی ہوتی ہے. لیکن اب بھارت اس کو کرتا ہے نہیں کرتا، وی ڈو ناٹ نو. لیکن پاکستان وڈ آلویز ویلکم. ایکچولی ہم نے اپنا جو بائیلیٹرل ہمارا ایگریمنٹ تھا کوریڈور کو لے کر، ہم نے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا ہے 2029 تک. تو ہم تو وی آر اوپن ٹو دیٹ، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری جانب جو ہے آج کل وہ جو ہے نا RSS ہی بڑے ڈیفینسو پہ آئی ہوئی ہے. ڈیفینس پہ اس لیے ہے کہ وہ جنزی نے نا وقتہ ڈالا ہوا ہے بی جے پی کو بھی اور RSS کو بھی. اب موہن جو ہے بھگوت صاحب، انہوں نے ابھی آئی تھنک ممبئی میں ایک جو ہے کسی اسکول میں وہ انڈیا انٹرنیشنل UN ماڈل، وہاں اسٹوڈنٹ سے انہوں نے ملاقات کی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو جو ہے پاکستان اور جو چین ہیں وہ تو ہمارے کوئی مستقل دشمن تو ہے نہیں، ہمیں تو کانٹیکٹس رکھنے چاہیے. جی لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت تو ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ ہمارے کوئی پرماننٹ اینیمی تو نہیں ہیں جو پاکستان کے لوگ ہیں یا چین کے لوگ ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے معاملات کو آگے مطلب تعلقات کو بحال ہونا چاہیے. اچھا میں بڑی نوازش ہے موہن بھگوت صاحب کی، انہوں نے یہ بیان دیا ہے، لیکن میں بڑے مؤدبانہ طور پہ عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں کہ موہن بھگوت صاحب ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے میں. ہم چاہتے ہیں تعلقات اچھے ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل ہو ہی نہیں سکتے. میں بار بار یہی کہتا ہوں جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ جی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہوں، لوگ آئیں جائیں اور چیزیں بس ٹھیک ہو جائیں. ایسا ہونے والا نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی ہماری جو 78 سالہ تاریخ ہے وہ دیتی ہے کہ ہم نے کئی بار کوشش کی، بے شمار CBNs بھی ہم نے کیے، بہت سے لوگوں کا آنا جانا بھی ہوا، فلمیں بھی لگتی رہیں، کھیل بھی تماشے بھی ہوتے رہے، لیکن وہ بے اعتمادی کی جو فضا ہے وہ دور نہیں ہو رہی، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جموں اور کشمیر کا تنازع. تو کچھ اس طرف بھی آپ آئیے نا، یہ ویسے ہی کہانیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹاکس فار دا سیک آف ٹاکس کرے. ہمیں تو میننگ فل ٹاکس چاہیے جہاں ہم جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. تو آپ ان مسائل کو، یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ نے کہہ دیا، لیکن یہ میننگ لیس سارا ریٹرک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اور آر ایس ایس کے کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. سچی بات یہ ہے. اصل تو جو ڈیسیشنز ہیں وہ کہ آر ایس ایس بہت امپورٹنٹ ہے اور بی جے پی کی جو انتخابات میں کامیابی اس میں بڑا پیوٹل رول ادا کرتی ہے اور ان کا بڑا انفلوئنس ہے پالیسی میں. لیکن اسٹل آئی وڈ سے کہ پاکستان کی جانب سے آپ کو رسپانس مثبت شاید مل جائے, لیکن یہ کوئی مستقل ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے آپ کہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ کوئی ٹاکس اگر آپ ہم سے یا اس قسم کے جو بیانات دے رہے ہیں کوئی پاکستان کو فیور آپ نہیں کر رہے, یا آپ کے اپنے فیور میں بھی ہے کہ آپ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں. کوئی پاکستان کو فیور نہیں کر رہے آپ, یہ بات ہی میں ذرا ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. تیسرا جو معاملہ ہے وہ ایف سی آر اے کا ہے, یہ جو ہے فارن کنٹریبیوشن ریگولیشنز امینڈمنٹ. اس کے بارے میں ایک بل اب پیش ہوا ہے اور اس کو لے کر بھارت کے مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں جو مائنورٹیز ہیں بڑی تشویش پائی جاتی ہے, خاص طور پہ کرسچنس کے ہاں, کیونکہ اور مدر ٹریسا بھی جو ہیں وہ بھی اپنی قبر میں بڑی پریشان ہو رہی, کروٹیں بدل رہی ہوں گی کہ کیا ہر وقت نئی ہر روز امینڈمنٹس آ جاتی ہیں فارن کنٹریبیوشن میں, کیونکہ یہ 1976 کا ہے یہ قانون. اس میں 2010 میں اس کو ریپلیس کیا گیا تھا, پھر 2016 میں, 2018 میں, 2020 میں اس میں ترامیم کی گئی تھی, اور اب ایک اور بل پیش ہو گیا ترامیم کا اسی کہ یہ جو فارن کنٹریبیوشن آتی ہیں ان کو ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ فارن کنٹریبیوشنز آتی ہیں پتہ نہیں چلتا کس کو آ رہی ہیں, کس مقصد کے لیے آ رہی ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اور سب ورژن کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. خاص طور پہ جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بڑے مسائل ہیں ان سب چیزوں کو لے کر. اب اس میں کرسچنز میں ہے ایک فلینتھراپی کا معاملہ, اور باہر سے کنٹریبیوشنز بھی آتی ہیں, چرچز ہوں اور بے شمار ایسی مطلب فلاحی آرگنائزیشنز ہیں جو باہر سے لیتی ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, پاکستان میں بھی باہر سے آتے ہیں چندے کنٹریبیوشنز آتی ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے اقدامات لینا شروع کر دیں کہ جہاں پہ تھوڑا بہت بھی شک پیدا ہوا وہاں پہ آپ نے ساری پراپرٹیز قبضہ کر لیں. مسلمانوں کے ساتھ تو پہلے ہی کر رہے ہیں نا, مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کر رہے ہیں, ان کی پراپرٹیز کو قبضے میں لے رہے ہیں, بلکہ جو مسلمانوں کی یونیورسٹیاں جو بنائی ہوئی ہیں ان پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کے تو حالات ہم پہلے ہی جانتے ہیں, وہ تو پہلے ہی بیچارے بڑے انڈر پریشر ہیں. لیکن اب عیسائیوں کے معاملے میں بھی یہ معاملہ آ گیا ہے. اسی کو دیکھ کر جو ایک ابھی بلکہ کچھ دن پہلے 3 روز پہلے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے ممبر ہیں رائلے مور, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جو ہے یہ جو پارلیمنٹ میں اس وقت بل آیا ہے یہ تو یوں لگتا ہے کہ بھارت کی حکومت اب جو چرچز ہیں جو گرجے ہیں ان پہ کنٹرول لینا چاہتی ہے, سب کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے, اور اگر ایسا ہوا تو دس وڈ بی کنسیڈرڈ اگینسٹ کرسچنس. اور یہ بل اگر اس طرح پاس ہوتا ہے جو اس صورت میں, تو یہ میجر کنسرن ہوگا اور یہ دو طرفہ تعلقات جو ہیں ان کو بھی نیگیٹیولی افیکٹ کرے گا. یہ بھی یاد رہے کہ مور صاحب جو ہیں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریب ہیں, بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو انڈورس بھی کیا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ اس دنیا میں خدشات تو پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے مطلب کہ آر ایس ایس جو ہے کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سوشل آرگنائزیشن ہے, اس میں تقریباً 6 ملین لوگ رجسٹرڈ ہیں, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آر ایس ایس رجسٹرڈ نہیں ہے ابھی تک. تنظیم بھارت کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے ہی نہیں ہیں, اور بے شمار پیسہ ان کو ملتا ہے باہر سے. صحیح. تو آر ایس ایس کا کیا کریں؟ بگ کوشچن مارک. اٹس اے بگ کوشچن مارک. اور بار بار اپوزیشن یہ کہتی, اور پھر آر ایس ایس 3 بار اس کو بین بھی کیا گیا. پہلے گاندھی کے قتل میں نتھو رام جو تھے وہ جو جس نے قتل کیا تھا اس کے بعد اس کو بین کیا گیا. پھر 1984 کے بعد اس کو بین کیا گیا جو فسادات ہوئے, اور پھر 1992 میں جب بابری مسجد کو انہوں نے شہید کیا تھا.
تو اس کا جو آر ایس ایس کا پورا کیریکٹر ہے یا پوری جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے ہزاروں کے حساب سے ان کے جو ہیں ٹریننگ اسکولس ہیں اور ہزاروں کے حساب سے وہ کس طرح چل رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. تو پہلے تو آر ایس ایس کو رجسٹر کروائیے نا, اور جو ان کو فوراً باہر سے جو ہندوتوا کے لوگ باہر بیٹھے ہیں جو ان کو کانٹریبیوشنز بھجواتے ہیں پہلے تو اس کا بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو اب معاملات کافی گھمبیر ہیں ان دا سینس. اب یہ کس طرح, کیونکہ اپوزیشن اس کو کافی جو ہے ریزسٹ تو کر رہی ہے, لیکن کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے اس میں امینڈمنٹس, کیونکہ اس میں کافی سنگین جو ہیں شقیں ہیں, اور یہ سینٹر کو, یونین کو بہت اسٹرینتھن کرتی ہے اس کی جو اتھارٹی کو, کہ وہ اسٹیٹ کے معاملات میں بھی جا کر جو چرچز کو اور مساجد کو اور باقی بھی جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو بند کر دے اور ان کی ساری پراپرٹیز پہ کنٹرول لے لے. صحیح. سو ویئرز, اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں سے لیں گے اجازت. اب دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی, ٹیک کیئر. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.